Welcome to Minute Maid Podcast. This is Zain Khan. آج کی ہماری بہت اسپیشل گیسٹ سینیٹر سیر کامران تمغہ امتیاز اینڈ آلسو دا کرنٹ ممبر آف نیشنل اسمبلی. ویلکم ٹو آور شو. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. Thank you. It's a pleasure for me. سینیٹر صاحب, پاکستان اور سعودی عربیہ کے مابین بہت سارے سیکورٹی اگریمنٹس ہوئے ان دا پاسٹ. یہ پرٹیکولر سیکورٹی پیکٹ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اچھا, یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ سپتمبر 17, 2025 کو سائن ہوا, we should not see it in isolation. میرے نزدیک یہ کنٹینیوٹی ہے. Like 6 decades of our military cooperation. جبکہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات تو پاکستان کی تشکیل سے پہلے کے ہیں, اور پاکستان کے قیام کے بعد جس طریقے سے سعودی عربیہ کی ہمیشہ سے پاکستان کو سپورٹ رہی ہر فورم پہ, اور پاکستان نے سعودی عربیہ کی سپورٹ کی, وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب جب بھی کبھی ایسا وقت آیا تو پاکستان ہیز بین اسٹینڈنگ ود سعودی عربیہ. آپ اس کو چاہے 1967 کا جو میوچل کوپریشن پروگرام ہے فار ٹریننگ, اس کی آپ بات کر لیں, یا آپ 1979 کا جو پروٹوکول تھا فار ٹروپس ڈپلائمنٹ, آپ اس کی بات کر لیں, یہ 1982 کا جو آرم فورسز آرگنائزیشن پروٹوکول تھا فار دا لارج اسکیل اسٹیشننگ, آپ اس کی بات کر لیں, یا جو آن گوئنگ ایکسرسائزز ہیں ہماری السمسام, اس کی بات کریں, یا جو ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ کوپریشن ہے, اس کی جنرل راحیل شریف جو ہے وہ جو ایک جوائنٹ ملٹری فورس ہے اسلامک کنٹریز کی, اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو ایک ملٹری اور ڈیفینس کا جو کوپریشن ہے, اٹ اسپینز اوور ڈیکیڈس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ برادرلی ریلیشن ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انپریسیڈنٹڈ جو ہے ٹائز ہیں ہماری, اور ہم جب بھی ایک ملک کے اوپر جو ہے کبھی کسی قسم کا وقت آئے تو دوسرا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہے. اب جو انٹرسٹنگ کلاس ہے پورے اس کے اندر, وہ یہی ہے کہ بائنڈنگ آن دا میوچل ڈیفینس, کہ اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا اگریشن ہوتا ہے تو اس کو دوسرے ملک پہ بھی حملہ اور اگریشن تصور کیا جائے گا, اور دونوں ملک ایک دوسرے کا تحفظ کریں گے اور ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. سو میں سمجھتی ہوں اس کو تھوڑا سا فارمل کیا گیا ہے, ورنہ اور یہ آج کل کے حالات میں گلوریفائی بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنی ایک برتری ثابت کی جب بھارت نے انڈیا نے اگریشن کیا, ان کا جو آپریشن سندور تھا جس نے پاکستان کو, انہوں نے سوچا تھا کہ پاکستان جو ہے اکنامکلی ویک کنٹری ہے, ہمارے پاس زیادہ ہتھیار ہیں, ہمارے پاس جدید طیارے ہیں, لیکن پاکستان نے اپنی ایک مضبوط ڈیٹرنس کو بھی ثابت کیا, اپنے پروفیشنلزم کو بھی ثابت کیا, اور بھارت کو شکست فاش دی, جس کا ذکر بار بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں. وہ خود گنتی کر کے بتاتے ہیں کہ بھارت کے 6 طیارے جو ہے وہ پاکستان نے مار گرائے, وچ اس نے پاکستان کو کے وقار میں بڑا اضافہ کیا ہے, پاکستان کے ٹرسٹ میں بڑا اضافہ کیا ہے. تو اس پورے سینیریو کے اندر اس ڈیل کی اہمیت یہ ہے کہ اب سعودی عربیہ اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور پاکستان کی طرف اعتماد سے دیکھتے ہیں. ان کو آج پاکستان کی وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے پاس میں بھی ہمارے وسائل کم ہوں گے, مگر ہمارا جذبہ, ہمارا پروفیشنلزم کسی بھی بڑے ملک کے دفاعی سسٹم سے زیادہ ہے. اور جس طریقے کی اسٹریٹجی پاکستان کی آرم فورسز نے امپلوائے کی, آپ یہ دیکھیں کہ جو کوارڈینیشن تھی پاکستان آرم فورسز کی, ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی, ہماری ایئر فورس کی, ہماری پاکستان نیوی کی, انہوں نے ڈیٹرنس کو بریک ہونے نہیں دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت کے اندر اس جو ہے پیک کا سائن ہونا اور ایک یہ میوچل ڈیفینس کی کلاس کو لے کر آنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور اٹ ول گو اے لانگ وے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نے دونوں ملکوں کے اندر اعتماد پیدا کیا ہے, اور اس کے ہم دیکھیں گے دور رس نتائج. Will this security pact enhance regional stability, یا اس کو اسرائیل اور ایران ایک offensive posturing کی نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیں, اس میں جو میوچل ڈیفینس کلاس ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹرینتھن کرے گی جو ہے ریجنل اسٹیبلٹی کو بھی اور دونوں ملکوں کی سیکیورٹی کو بھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی, کیونکہ ایک بیٹریل فیل کر رہی تھی گلف کنٹریز. جس طریقے سے قطر کے اوپر اسرائیلی اگریشن ہوا, جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے قریبی تعلقات تھے
قطر کے اور یو ایس اے کے ان کی بیس بھی ہے، ایئر بیس بھی ہے وہاں پر، اس کے باوجود اسرائیل اپنے اگریشن سے باز نہیں آیا. اس نے الارم بیلز جو ہیں وہ ان کو رنگ کیا ہے کہ کیا جو اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا اپنی سیکیورٹی کو مزید انہانس کرنا ہے. تو اسی طریقے سے اگر میں چاہوں کہ پاس میں تو میں کہوں گی کہ جب سعودی آئل فیلڈز پر اٹیک ہوا تھا اس وقت ایک فیلنگ تھی کہ سعودی عربیہ واز ناٹ پروٹیکٹڈ ان دیٹ وے بائی یو ایس اے. وہ اس کو ایک نیٹ سیکیورٹی جو ہے اپنا پرووائڈر سمجھتا تھا، لیکن ایک بیٹریل کا احساس ضرور تھا. اور اب جس طریقے سے ایک اسرائیلی اگریشن جاری ہے، غزہ میں جینوسائیڈ ہے جس پر او آئی سی اور تمام مسلم ممالک اور خصوصی طور پہ جی سی سی بھی اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر قرارداد پاس ہوئی ہے اکثریت سے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بھی نسل کشی، قتل و غارت گری جو ہے وہ جاری ہے. وہ اس میں کوئی کسی قسم کا ٹھہراؤ یا پاز نہیں آیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب تک امریکہ نے ایسا کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور اس کی جو ایک سپورٹ ہے اسرائیل کو، اس نے اس کو وہ موقع دیا ہے کہ وہ کہیں پر بھی اگریشن کر سکیں. سو دس اگریشن واز ناٹ اونلی in Qatar, in the past, in Yemen, in Lebanon, in Iran. تو آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر نے بھی جو ہے اس جو یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفینس پیکٹ ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ مسلم ممالک اس وقت اس بات کو فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی انہانس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہے اپنی ڈیپینڈنس بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان نے حالیہ جو جنگ تھی بھارت کے ساتھ، اس طریقے سے جیسے پاکستان وکٹوریس ایمرج ہوا ہے، ہماری افواج پاکستان نے جس طریقے سے نہ صرف اپنے بارڈرز کا دفاع کیا ہے، ڈیٹرنس کو مینٹین کیا ہے اور بھارتی جارحیت کو شکست دی ہے، بلکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں کہ جی میں نے جنگ بندی کرائی، ورنہ یہ کہ ان کے طیارے گرے. And exactly, it is now very well established کہ they lost Rafale and other aircrafts. تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس نے پاکستان کی نہ صرف ملٹری پاور کو بلکہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کو اور پاکستان کے وقار کو بہت بلند کیا ہے. تو آئی بلیو ان دس کائنڈ آف انوائرمنٹ پاکستان کے اوپر ڈپینڈنس جو ہے وہ بہت نیچرل ہے. اور اس کو آپ نہ صرف سیلیبریٹ جو ہے وہ پاکستان میں کیا گیا پاکستان کی اس وکٹری کو، بلکہ جو ہے ہم نے اس کو سعودی عربیہ میں سیلیبریشنز دیکھی، ہم نے ترکی میں سیلیبریشنز دیکھی، ہم نے ملیشیا میں سیلیبریشنز دیکھی، ہم نے یو اے میں دیکھی، ہم نے جو ہے وہ باقی مسلم ممالک میں دیکھی. تو ایک جو ہے نا پاکستان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو ڈیٹرنس ہے اور پاکستان کی جو ایک پروفیشنلزم ہے ملٹری کے اندر، that gives a trust to the other GCC countries and the Middle Eastern countries کہ وہ نہ صرف کہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کریں بلکہ پاکستان کے ساتھ اپنے ڈیفینس کولیشن کو اور بڑھائیں. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ڈیٹرنس مضبوط ہوتا ہے آپ کے پاس اور کریڈیبل ہوتا ہے، تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلٹی بڑھتی ہے. اگریسر کو ایک میسج ملتا ہے کہ آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے. ایک تو اب کوئی بھی ملک اکیلا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وی آر ویری مچ پریپیئرڈ اینڈ وی ہیو دیٹ ملٹری پاور ٹو کاؤنٹر اینی کائنڈ آف اگریشن. جب بھی اس سیکیورٹی اگریمنٹ کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز ڈسکشن میں آتی ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں جو ڈسکشن ہے نیوکلیئر کے اوپر، اٹ از ہائپڈ ڈسکشن. یہ اس میں بہت ساری میتھ ہے، اسپیکولیشنز ہیں. اور دیکھیں سعودی عربیہ جو ہے وہ سگنیٹری ہے این پی ٹی کا، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا. پاکستان سگنیٹری ڈیفینیٹلی نہیں ہے کیونکہ انڈیا بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے انڈر آئی اے ای اے ہے، اور پاکستان ایک بہت رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. پاکستان کبھی بھی ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو پہ یقین نہیں رکھتا. ہمارا جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس جو ہے وہ ہمارے اپنے تحفظ کے لیے ہے.
وہ جنگوں کو روکنے کے لیے ہے، وہ ہمارے تحفظ کے لیے. یقیناً پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، نیوکلیر پاور ہے، اور یہ بڑا ایک پاکستان کا کو جو ہے امتیاز دیتا ہے باقی جو مسلم کنٹریز ہیں اس کے اندر کہ وی آر اے نیوکلیر نیشن. لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کریڈیبل فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے اندر، جو کہ ہمیں تحفظ دے، جو کہ جنگوں کو روکے، جو کہ اگریسر کو جو ہے 200 دفعہ سوچنے پہ مجبور کرے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے کے لیے. اب جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا پیکٹ ہوا ہے، جو ڈیل ہوئی ہے، اس میں بیسکلی نیوکلیئر امبریلا کا ڈسکشن جو ہے آئی تھنک یہ بہت ہائپڈ ہے، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ایک میسج ضرور دیتا ہے اگریسر کو کہ they have to think twice and they have to think 100 times سعودی عربیہ کے اوپر یا پاکستان کے اوپر نظر ڈالنے سے پہلے، یا میں سمجھتی ہوں دیگر اسلامی ممالک کی طرف بھی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ تنہائی نہیں رہ جائے گی اس کے اندر. جس طریقے سے ایران کے صدر نے ویلکم کیا ہے اس کو یونائٹڈ نیشنز میں، پاکستان اور سعودی عربیہ کی ڈیفنس ڈیل کو، اس نے جو ہے اس امید کو اور اس سوچ کو تقویت دی ہے کہ اس کو اعتماد حاصل ہے، اور باقی دیگر جو ہے مسلم ممالک کا بھی. اور یہ جو ہے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ ضرور کریٹ کر سکتا ہے، تحفظ کا احساس ضرور دے سکتا ہے، لیکن جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ پاکستان کا مقصد نہیں ہے. اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے جوہری جنگ جو ہے وہ دنیا کے مفاد میں ہوگی. اسرائیل کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا اگریشن جو ہے اس کو کہاں پہ اس نے لمٹ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان وہ ملک نہیں ہے جو اپنے اوپر آنے والے کسی دباؤ کو یا کسی جھاریت کو برداشت کرے گا. پاکستان ہیز اے کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی ٹو ریسپونڈ ود رسپانسبلٹی. تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے. تو باقی ڈسکشن ہوئے، انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہیں، اور ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا تحفظ کرے، ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جوہری توانائی سے فائدہ لے. پیسفل نیوکلیر انرجی کا بینیفٹ جو ہے وہ لینا وہ سب کا حق ہے. اس میں سمجھتی ہوں کہ کوئی قطغن یا کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے ہے. باقی جو ہے آئی بلیو ڈیفense از اے رائٹ، ڈیفense آف آور sovereignty, our territory and defense of every country جو کہ ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیتی ہے اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور پاکستان کی کمٹمنٹ ہے مکہ اور مدینہ کے لیے کہ جو حرمین ہیں، وہ کعبہ بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اس کا تحفظ ہم ایک مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس کو پاکستان نے ہمیشہ ایکسیپٹ کیا ہے. اس میں کہیں بھی جو ہے آئی تھنک کنونشنل جو ہماری ایک پروفیشنلزم ہے اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. باقی یہ کہ یہ ابھی ڈسکشنز میں، اور یہ ہمیشہ ڈسکشن میں رہتا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر بم ہے وہ اسلامک بم ہے، تو میں تو اس پہ کافی جو ہے نا کبھی ہوتا ہے کہ تو پھر انڈیا کا جو نیوکلیر بم ہے وہ کون سا بم ہے؟ وہ انتہا پسندی کا بم ہے، وہ کوئی ویجیٹیرین بم ہے، وہ کوئی جو ہے وہ ہندوتوا قسم کا بم ہے. تو آئی بلیو آئی تھنک ہمیں اس ڈسکشن سے باہر نکل کے اپنے تحفظ پہ، اپنی سوورینٹی پہ، اپنے ڈیفنس کے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. وی شوڈ انہینس آور ڈیفense کیپیبلٹیز. ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. ضرور یہ پیغام جانا چاہیے کہ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اس. سینیٹر صاحبہ، اور کون کون سے ٹینجبل بینیفٹس پاکستان کو مل سکتے ہیں اس سیکیورٹی پیکٹ سے؟ دیکھیں یہ جو نا ہم اس کو صرف اگر ہم سے نیوکلیر سے ہٹائیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیسکلی کنونشنل ڈیفense، joint exercises, intelligence sharing, counter terrorism program, these are very important. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک ملٹری الائنس بھی بنا تھا سعودی عربیہ میں، جس کو جنرل راحیل شریف جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، بیسکلی اٹس اے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ. تو ہم پاکستان بھی جو ہے وہ ٹیررزم کا شکار ہے، اور باقی ممالک بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے بچانا چاہتے ہیں.
ٹیررزم سے. تو وہ ایک کوپریشن ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, پروڈکشن ہے, وی کین ہیو جوائنٹ پروڈکشن. تو بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں, ٹریننگز ہیں. تو یہ ڈیفینس انڈسٹری کو اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے. تو باقی میں سمجھتی ہوں کہ ناٹ ان دا نمبر گیم. آپ اس کو مانیٹری بینیفٹس میں مت دیکھیں. میں کہوں گی کہ ایک مورل بوسٹنگ ہے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے, اور ایون مسلم ممالک کے لیے بھی, کہ وہ ایک اعتماد کے ساتھ دیکھیں. مطلب یہ بہت ویلکمنگ اسپیچ تھی ایران کے پریزیڈنٹ کی, کہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ جو ہے پیکٹ سے پہلے اعتماد میں لیا بھی ہوگا کہ اس کی ضرورت کیوں ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں اس ایران میں بھی جارحیت ہوئی تھی, اب قطر میں بھی جارحیت ہوئی ہے, اس سے پہلے جو ہے ہم نے یمن میں دیکھا, سیریا میں دیکھا, باقی ممالک میں. تو ایک انسیکیورٹی کا احساس تھا. تو یہ جو آپ اسٹرینتھن ہو جائے گا کہ ہماری ڈیفینس انڈسٹری اسٹرینتھن ہو جائے گی, یا ہم بہتر ٹریننگ کر لیں گے, یا ہماری وار ایکسرسائزز. آئی ریڈ سم ویئر ٹوڈے کہ ابھی پاکستان اور چائنا کی جوائنٹ ایکسرسائزز ہیں, سعودی عربیہ اس کو بھی جوائن کر رہا ہے. تو بہت زیادہ آپ کی کیپیبلٹی انہینسمنٹ کے اوپر اس کا جو ہے وہ دار و مدار ہے. تو اچھا, اب یہ کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. سعودی عربیہ ہیز آلویز بین اسٹینڈنگ ود پاکستان. آپ یہ دیکھیں جب پاکستان پہ سینکشنز لگی تھی نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بعد, نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد, تو سعودی عربیہ نے ہمیں جو ہے وہ سبسیڈائزڈ آئل, فری آئل دیا تھا. اسی طریقے سے پاکستانی 3 ملین سے اوپر جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر جو ڈائسپورا ہے, جو وہاں پہ جاب کر رہا ہے, ریمیٹنسز بھیجتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے اگر انویسٹمنٹ یہاں پر آتی ہے سعودی کمپنیز کی, وہ دیکھیں جب آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو میوچل بینیفٹس کو ہم دیکھتے ہیں, میوچل انٹرسٹ جو ہے ہم ان کو اون کرتے ہیں. کہ اگر پاکستان کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی ہے, پاکستان کے اندر انڈسٹری جو ہے وہ فلورش کر رہی ہے, یا پاکستان پراسپر کر رہا ہے, تو یہ سعودی عربیہ کے لیے بھی جو ہے خوش آئند ہے. کیونکہ اگر پاکستان کمزور ہے تو پاکستان کس طریقے سے اپنی ڈیفینس کیپیبلٹی کو انہانس کرے گا. تو آئی بلیو, آئی تھنک ایک میوچل جو ہے وہ کائنڈ آف انٹرسٹ ہوگا ہمارا, کہ ہم دونوں ملکوں کے اندر ہر قسم کی اسٹیبلٹی دیکھیں, پراسپیرٹی دیکھیں, اور جو ہے ان کو پروگریس کرتا ہوا دیکھیں. باقی نمبر گیم میں آئی وڈ سے از ٹو ارلی ٹو کیلکولیٹ اور اسپیکولیٹ. ہمیں ویٹ کرنا چاہیے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہو. ہمیں سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں نظر آتی ہے, ہمیں سعودی عربیہ کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن نظر آتی ہے جو پاکستانیوں کے لیے بہت خوش آئند ہے. اگر وہاں پہ اپرچونیٹیز بنتی ہیں, یا یہاں پہ اپرچونیٹیز نکلتی ہیں, اگر اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوتی ہیں, اگر ڈیفینس انڈسٹری اسٹرینتھن ہوتی ہے, اگر جو ہے ہماری کیپیبلٹیز انہانس ہوتی ہیں, تو دیٹ از, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی پرومسنگ ہے پاکستان کے لیے بھی, سعودی عربیہ کے لیے بھی, اور باقی بھی جو تیسری اسٹیٹس ہیں یا مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر ایک اعتماد ہے. تو اور میں سمجھتی ہوں ایک میسج بھی ہے ویسٹ کو, کہ آپ جو ہے بار بار ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ڈونٹ لائک ڈریگ انٹو ا سچویشن جہاں پہ آپ بھی تنہا رہ جائیں, ہم بھی تنہا رہ جائیں, کیونکہ یہ جنگیں جو ہیں صرف تباہی لاتی ہیں. اور اب اسرائیل کو لگام دینی پڑے گی. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ممالک ہیں جنہوں نے فلسطین اسٹیٹ کو جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے. تو یہ بہت اب لوگ اوپنلی کہہ رہے ہیں, اگر کچھ حکومتیں خاموش بھی ہیں تو وہاں کے عوام کنڈیم کر رہے ہیں اس اگریشن کو, جینوسائیڈ کو, ایٹراسٹیز کو. Will this be the first step towards a Muslim NATO یا ایک joint Muslim army? دیکھیں ہو بھی سکتا ہے اس میں, اگر مسلم ممالک کے, ہم او آئی سی کا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس, اور آپ نے دیکھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم کمپیلڈ ٹو اپریشیٹ دا ویژن آف شہید ذوالفقار علی بھٹو. 1974 کی جو لاہور کے اندر او آئی سی کی کانفرنس تھی, وہ ایک تاریخی جو ہے رخ تھا فیوچر کی طرف, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو ایک ہم نے یونٹی دکھائی تھی, تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک, ایجپٹ ہے, ایران ہے, باقی گلف کنٹریز ہیں, جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ ترکی ہے, جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, سو دے کین کم ٹوورڈس ایک یونیفائڈ جو ہے ڈیفینس سسٹم کریٹ ہو سکتا ہے. لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو اسپیکولیٹ اینڈ کیلکولیٹ اینڈ ڈسکس. لیکن آپ کسی بھی چیز کو خارج الامکان نہیں کہہ سکتے. اٹ کین ہیپن, اور یہ بہت نیچرل ہوگا.
کیونکہ اگر جو ہے ہم بہت سارے معاملات کے اوپر وی ہیو اے سملر کائنڈ آف پوزیشن، ایک اسٹینس ہوتا ہے ہمارا، تو پھر جو ہے اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیلنجز کے وقت میں مسلم ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر گفتگو اور بات چیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اف دیر از اے کائنڈ آف دیر از اے نیڈ، تو ایک کائنڈ آف سیکیورٹی جس کی ضرورت ہے تمام مسلم ممالک کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے، تو ایک کائنڈ آف جو ہے ڈیفینس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ آپ اس کو صرف یہ نہ کہیں کہ اسلامک نیٹو، دوسرے ممالک جو یہ سمجھتے ہیں کہ اور کنڈیم کرتے ہیں اسرائیلی اگریشن کو، یا جو بلیو کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر فیئرنیس اور جسٹس ہونی چاہیے، دے could be a part of it.